اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر إمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو قوله الحق فهو أصدق الصادقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج جن حضرات کی طرف سے اس مجلس اور درس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے التماس سورہ فاتحہ کی درخواست رکھوں گا۔ برائے مرحوم محمد لطیف، عنایت بی بی، شہناز بی بی، میر دین، رسولہ بی بی، حاکم بی بی، نبی بخش، کرشیر بی بی، یعقوب علی، لطیف علی، نذیرہ بی بی، منظور حسین، محمد فروز دین، بشیرہ بی بی، ارشاد بی بی، شریفہ بی بی اور منصف علی، اور اس طرح سے تمام ملت جعفریہ کے جو بھی شہید ہیں، مرحومین ہیں، بالخصوص وہ مرحومین کہ جن کے لیے دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا وارث موجود نہیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت کی درخواست پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جو مومنین کرام دنیا کے جس کونے میں اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، خداوند عز و جل ان کے اعمال، ان کے عبادتوں، ان کے روزوں، ان کے سحری کروانے، افطاریوں کا بندوبست کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ان کے حوائج شرعیہ اور اخرویہ ہیں، اللہ ان کے تمام حاجات شرعیہ و اخرویہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ بالخصوص آج کل جو یہ وائرس اور یہ وبا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مسلمین جہان، بالخصوص شیعان حیدر قرار، دنیا کے جس کونے میں تشریف فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور دعاگو ہوں کہ خداوند عز و جل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ حضرات کے خدمت میں نے سورہ مبارکہ جاسیہ کی 30 نمبر آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ یہ عشرہ رحمت ہے، اور اسی عشرے کے مناسبت سے میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے
2 دن کے لیے رحمت کسے کہتے ہیں، اسباب رحمت الہی کیا ہیں، برکات رحمت الہی کے کیا آثار ہیں، قرآن میں رحمت کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اور اس رحمت کی اہمیت کیا ہے۔ اس عنوان سے سورہ مبارک جاثیہ کی آیت نمبر 30 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ وہ حضرات جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہیں، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی فوز مبین ہے۔ یعنی اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کافی نہیں، فقط عمل صالح بھی کافی نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے وہ رحمت الہی کو پالے، تو رحمت الہی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی بجا لائے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگا دیجئے خدا کے رحمانیت کا کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن ابلیس لعین کو زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ بندہ آسانی سے اور اطمینان اور سکون سے عبادات کو انجام دے سکے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر ابلیس زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے تو پھر یہ مسلمان کیوں خطائیں کر رہا ہے، کیوں گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے، کیوں گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، کیوں غلط کاریاں کر رہا ہے، کیوں برے اعمال میں پھنسا ہوا ہے؟ اگر ابلیس زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، بڑے سے بڑا دشمن، تو پھر یہ کیوں؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں فقط ایک مثال سے سہارا لیتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ دیکھیں، ایک اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مثلا بخار ہے، ڈاکٹر نے دوا دی، 1-2 دن گزرے، بخار ختم ہوا، ڈاکٹر کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب بھی مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کہے گا نہیں، بخار ختم ہو چکا ہے، جو میں نے دوائی دی تھی اب میں چیک کر رہا ہوں، چیک کیا، کہا نہیں بخار واقعی نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کہا اصل میں بخار ختم ہو چکا ہے، جو بخار کے اثرات اور آثار تھے وہ آپ کے وجود میں باقی رہ گئے، یعنی وہ کمزوری، وہ سستی، وہ ویکنیس جو انسان محسوس کرتا ہے۔ تو 11 مہینے جو ابلیس لعین کے ساتھ اس بندے خدا کا سروکار ہوتا ہے، 11 مہینے میں جو اس پر اثر ہوتا ہے، اس رمضان میں وہ اثر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ابلیس زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے لیکن اس کا اثر انسان کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ انسان اس میں تربیت معنوی حاصل کرتا ہے، اس اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح سے ایک جو آرمی میں جاتا ہے یا پولیس میں جاتا ہے، فوج میں جاتا ہے، تو اس کے لیے ٹریننگ ایک مخصوص جو ہے وہ ایام ہوتی ہے۔ مثلا 1 سال ہے، 6 مہینے، 2 سال ہے، مثال کے طور پر ہر مرحلے کے لیے اس کے حساب سے اپنی ایک ٹریننگ ہوا کرتی ہے، لیکن وہ 6 مہینے کی ٹریننگ اس بندے کے لیے پوری زندگی جب تک اس شعبے سے وابستہ ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ تو یہ اس مہینے میں بندہ خدا کی رحمت سے فیضیاب ہوتے ہوئے، خدا کے لطف اور فضل کو اپنے حال میں شامل حال کرتے ہوئے اگر کوشش کرے تو یہ 1 مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ کوشش کرے کسی طریقے سے خدا کو راضی کرے اور خدا کی رحمت میں آ جائے۔ اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس بندے پر جو ہلاک ہو جائے، تعجب ہے اس بندے پر جو جہنم میں چلا جائے، جبکہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یعنی خدا کے رحمت کے وسیع ہونے کے باوجود کہ جس کے لیے روایات میں، دعاؤں میں صراحتاً الفاظ مل رہے ہوں، یا من سبقت رحمتہ غضب، اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔
یا آیات الہی اور بہت ساری احادیث میں اس رحمت کے لیے ملتا ہے کہ رحمت خداوند تبارک و تعالی وسیع ہے، یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں خدا کی رحمت ان پر حاوی ہے، خدا کی رحمت وسیع ہے۔ تو اس مہینے میں بندہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے خدا کو راضی کرتے ہوئے دنیا و آخرت کو سنوار سکے، اور اسی رحمت خداوند میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح، جیسے میں نے اشارہ کیا، ضروری ہے کہ بندے کے پاس عمل صالح اور ایمان دونوں چیزیں بندے کے پاس ہوں۔ یہاں تک کہ اس رحمت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ بندہ جب نماز میں پڑھتا ہے تقریباً ہر رکعت میں 6 مرتبہ خدا کے رحمانیت کا اظہار کرتا ہے۔ مثلا ہر رکعت میں 2 سورے مثال کے طور پر بندہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، اسی رحمان و رحیم کے نام سے ہم شروعات کرتے ہیں، یعنی تقریباً 6 کے قریب جو ہے مرتبہ ایک رکعت میں بندہ خدا کے رحمانیت کا اقرار کرتا ہے۔ کم از کم 17 رکعتوں میں سے دن میں اگر 10 رکعتوں میں بھی بندہ 2 سوریں پڑھے تو تقریباً 60 مرتبہ دن میں بندہ خداوند عز و جل کے رحمانیت اور اس کی رحمت کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اولیاء الہی، انبیاء الہی، اصفیاء الہی، خدا کے نیک بندے، خدا کے جو ولی گزرے ہیں، ان کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی خدا کی رحمت نظر آتی ہے کہ اسی رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے خدا کا قرب حاصل کیا ہے انہوں نے۔ حضرت ایوب کے واقعے کو لے لیں کہ آخر میں حضرت ایوب یہاں تک فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگارا، میں مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، تو رحمن ارحم الراحمین ہے، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ یہی رحمت کہ جس رحمت کے لیے اسی عشرے، بالخصوص عشرے ماہ مبارک رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے میں اس عشرے کو رحمت یعنی مہربانی، اس 10 دنوں میں خدا تم پر مہربان ہے۔ اب یار خدا کی رحمانیت اور مہربان ہونے کا اندازہ یہاں سے لگائیے، مثلا اگر ہمارے زمانے میں اس دنیا میں کوئی پیپر ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ پیپر آؤٹ ہو جائے تو وہ پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ پیپر نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے کہ یہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، یہ پیپر لوگوں میں بٹ چکا ہے، تو وہ پیپر کینسل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ خدا اتنا رحمان ہے، امتحان سے پہلے سوالات بتا دیے کہ بھائی دیکھو، مرنے کے بعد تم سے جو سوالات ہونا ہے، پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا امام کون ہے، کتاب کیا ہے، قبلہ کون سا ہے۔ یعنی وہ سوالات خدا پہلے، امتحان سے پہلے بندے کو بتا رہا ہے کہ ان سوالات کی تیاری کرو، انہی سوالات کے بارے میں تم سے امتحان لوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی رحمت وسیع ہے۔ اور دیکھیں کہ اس امتحان کے ہونے کے ساتھ ساتھ خدا نے سفارشی بھی پہلے اعلان کر دیا، دیکھو ان کی سفارش کو قبول کروں گا، اگر محمد و آل محمد کا واسطہ میری بارگاہ میں لے آیا تو یہی سفارشی ہیں، انہی کی سفارش کو میں قبول کروں گا۔ اور یہی رحمت جو میرا موضوع گفتگو بھی ہے، اس رحمت کو علماء نے تقسیم کیا ہے، ایک رحمت خاص ہے، ایک رحمت عام ہے۔ رحمت خاص اولیاء الہی، انبیاء الہی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور رحمت عامہ جو خدا کا دشمن ہو، جو خدا کو نہ مانتا ہو، اس پر بھی خدا کی رحمت برستی ہے۔ خدا اس پر بھی رحیم ہے اس دنیا میں اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے۔ اور یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ رحمت کے خدا نے 100 حصے کیے ہیں، خالی ایک حصے کو بانٹا ہے۔
اس ایک حصے میں ماں بھی آ گئی، والد بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا، استاد بھی آ گیا، شاگرد بھی آ گیا۔ دنیا میں جتنی آپ رحمت و رحمانیت دیکھ رہے ہیں وہ تمام کی تمام 100 میں سے ایک حصہ ہے، باقی جو 99 حصے ہیں وہ قیامت کے دن خدا کی رحمت نظر آئے گی۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ خداوند عز و جل نے اپنی اس رحمت کو وسیع تعداد میں انبیاء، اولیاء اور ائمہ کو دے دیا ہے، کہ جسے رحمت للعالمین کہا۔ اور بعض جگہوں پر رحمت اور فضل دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے آیات میں۔ مفسرین کرام میں اختلاف ہے، کہتے ہیں رحمت کی اپنی معنی ہے، فضل کی اپنی معنی ہے۔ کہتے ہیں نعمت کے آغاز کو فضل کہا جاتا ہے، نعمت کے دوام اور استمرار کو رحمت کہا جاتا ہے۔ مادی اگر فائدے کو دیکھا جائے، نعمت مادی ہو تو وہ فضل الہی ہے، اگر نعمت معنوی ہو، روحانی ہو تو اسے رحمت کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ابتدا اگر آپ دیکھیں تو وہ فضل ہے، اس کی انتہا کا نام رحمت ہے۔ ہم بھی اس ماہ مبارک رمضان میں اسی رحمت کے سائے میں اس امید پر کہ پروردگارا تیری رحمت بہت وسیع ہے، یہاں تک کہ امام زین العابدین غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ جملہ فرماتے ہیں، پروردگارا اس وقت دنیا کے جو امیر ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کے دروازے بند ہو گئے، پہرے دار کھڑے کر دیے گئے، کوئی آنے نہ پائے، لیکن پروردگارا تیرا دروازہ تو ہر وقت اپنے بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی جو مجھ سے حاجت کو طلب کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ دنیا کے وڈیرے، دنیا کے امیر اور دنیا کے بادشاہ دیتے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن یہ کریم کہتا ہے اس وقت آؤ جب سب سو چکے ہوں، اے میرے بندے ایک تو ہو اور ایک میں ہوں، آجا میری بارگاہ میں۔ دنیا کے سامنے گناہوں کا اعتراف مت کر، آ میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتبار کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر، میں بخشنے والا ہوں۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حالت سجدہ میں 7 مرتبہ یہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 7 مرتبہ اگر کوئی کہتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں 7ویں بار وہ پڑھ کے یا ارحم الراحمین ختم نہیں کرتا کہ خدا کی آواز آتی ہے انا ارحم الراحمین کل حاجتک، اے میرے بندے ہاں میں ارحم الراحمین ہوں، جو حاجت چاہیے مجھ سے طلب کر۔ اس لیے کہا گیا ہے روایات میں اپنی دعاؤں میں کم از کم 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہیں۔ جتنا یا ارحم الراحمین کہہ سکتے ہیں، جتنا خدا کی رحمت کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، اپنے ذہن میں اس رحمت الہی کو لے آئیے، اس کے بعد خدا سے طلب کیجئے۔ تو اس مہینے کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ رحمت سے ہوئی ہے، وہ کریم اس نے اپنے دسترخوان پر اپنے بندے کو مہمان کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان بڑے انتظار کے بعد آتا ہے اور تیزی سے گزر جاتا ہے، کیوں؟ اس کا سبب ہے اگر آپ دنیا میں کسی ایسے میزبان کے پاس جائیں جو کنجوس ہو، جو بخیل ہو، جو اخلاق کا اچھا نہ ہو، تو وہاں پر ایک ایک منٹ کئی گھنٹوں کے برابر لگتا ہے۔ لیکن اگر سامنے سے میزبان کریم ہو، میزبان رحیم ہو، میزبان عظیم ہو، خلق عظیم کا مالک ہو، بہترین ہو، عطا کرنے والا ہو، سخی ہو، تو وہاں پر کئی دن گزر جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پر اس مہینے میں خدا نے کہا میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، تم پر روزہ فرض لکھ دیا گیا ہے، اور یہی الفاظ خدا نے قرآن میں اپنے لیے بھی استعمال کیے کہ میں نے رحمت کو اپنے لیے واجب قرار دے دیا ہے، میں نے رحمت کو اپنے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ہے بندہ جو مجھ سے طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے،
ہے کوئی جو میرے لطف سے فیضیاب ہونے والا ہو، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ ہو جو خدا سے طلب کرے۔ اب دیکھیں، رحمت تو قرآن بھی ہے، لیکن یہی قرآن خسارے کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت اور شفا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہی قرآن ظالمین کے لیے خسارے اور گھاٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کے پہلے عشرے کو رحمت کا نام دیا گیا ہے کوئی اس کے رحمت سے فیضیاب ہو کہ جس مہینے میں خدا نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، سب سے بڑے دشمن کو زنجیروں میں جکڑ دیا، بندے کے لیے تمام کے تمام وہ وسائل فراہم کر دیے، وہ رکاوٹیں، وہ موانع تمام کو ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد کہا، اے میرے بندے خدا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا عشرہ رحمت کا عشرہ اسٹارٹ ہوا ہے، مجھ سے طلب کر، میں دینے کے لیے ہوں۔ تو رحمت تقریباً جو میں نے قرآن میں تحقیق کی، حدوداً 700 بار کے قریب، یا ایک کتاب نے 300 بار کی تعداد میں لکھا ہے کہ 300 بار حد اقل قرآن میں رحمت کا ذکر ہوا ہے۔ رسول بھی رحمت ہے۔ اب اس رحمت کے اسباب کیا ہیں؟ اس رحمت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آج تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمام کے تمام آثار کو میں بھی بیان کروں، اسباب کو بھی بیان کروں۔ آج فقط ایک سبب کو بیان کروں گا، انشاءاللہ اسی گفتگو کو کل میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ اسباب رحمت الہی کیا ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے فقط ایک سبب آج بیان کروں گا کہ وہ رعایت ادب اور احترام۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا کی رحمت کو حاصل کرو، رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو، تو ضروری ہے کہ ادب اور احترام سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ادب اور احترام میں فقط 2 مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اسی ادب اور احترام کے ذریعے سے کیسے بندہ خدا کے رحمت الہی میں شامل ہو جاتا ہے، یا کیسے اس کے حال کو رحمت الہی شامل حال ہو جاتی ہے۔ حر ابن یزید کو دنیا جانتی ہے۔ وہ بندہ تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو پہلے کربلا میں روکا تھا۔ پہلا بندہ تھا کہ جس کی وجہ سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ کس نے روکا؟ حر نے روکا۔ لیکن جب مولا نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو یہاں حر کا احترام اور ادب تھا جناب سیدہ کے بارے میں۔ اے حسین، اگر کوئی اور ہوتا اور وہ مجھے یہ جملہ کہتا تو میں اسے بتاتا کیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ یہ احترام جناب سیدہ، یہ ادب جناب سیدہ ہی تو تھا کہ جو حر رحمت الہی میں آ گیا، کہ جس کے لیے مولا نے کہا پہلے حر کی زیارت کرو، اس کے بعد میری زیارت کے لیے آؤ۔ کیا سبب تھا رحمت الہی کو حاصل کرنے کے لیے؟ کہ جسے رومال جناب سیدہ ملے، جسے دعائے جناب زینب ملے، جسے دعائے حضرت امام حسین ملے۔ یہ امام حسین کی دعا کیوں ملی؟ یہ شہید کیوں ہوا؟ ادب اور احترام تھا کہ جس کی وجہ سے اسے رحمت الہی مل گئی۔ دوسری مثال فضیل ابن یسار، بہت بڑے رہزن تھے، ڈاکو تھے، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، بہت بڑا ڈاکو تھا، نامور ڈاکو تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، تاجر اس سے ڈرتے تھے، قافلے والے اس سے ڈرتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فضیل ابن یسار نے ایک قافلے کو روکا، جب لوٹنا شروع کیا، ایک گٹھڑی تھی، جب اس کو کھولا گیا تو اس گٹھڑی میں کچھ اوراق تھے، کچھ فرق تھے، کچھ کاغذ تھے جن پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔
آیت الکرسی کے بعد لکھا ہوا تھا خداوندہ تجھے آیت الکرسی کا واسطہ ہے مجھے فضیل ابن یسار ان کے ساتھی ڈاکوؤں سے بچانا۔ جیسے ہی فضیل کے سامنے یہ آیت الکرسی آئے اور یہ الفاظ آئے کہ خداوندہ تجھے واسطہ ہے آیت الکرسی کا مجھے فضیل ابن یسار ان کے ساتھی ڈاکوؤں سے لوٹنے سے بچانا، میری عزت کو محفوظ رکھنا، میرے ملکیت اور مال کو محفوظ رکھنا، جیسے فضیل نے دیکھا کہا ان کو جو کچھ قافلے سے لوٹا وہ سارا سامان واپس کر دو، حتیٰ کہ ایک درہم بھی رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگوں کے مال کو تو لوٹ سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے عقیدے کو نہیں لوٹ سکتے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس عقیدے سے اس بندے نے آیت الکرسی پر عقیدہ تھا کہ اگر آیت الکرسی میں سامان میں لکھ کر رکھوں گا تو کوئی لٹیرا میرا مال نہیں لوٹ سکتا۔ اس کا اعتقاد اور اس کا عقیدہ اور یقین ہے میں اس کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا، اگر میں نے لوٹ لیا تو اس کا شاید آیت الکرسی پر اعتقاد کم ہو جائے۔ احترام کس کا؟ قرآن کا۔ ادب کیا، احترام کیا، سبب کیا بنا؟ یہ رحمت الہی میں آ گیا۔ تفصیلی واقعہ فقط اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا، اپنی گفتگو آج کی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو یہ ایک گھر میں چوری کے نیت سے جاتے ہیں، اور یہ بھی بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ اس دور میں دو ہی چوریاں ہوتی تھی، پیغمبر کے زمانے میں دو ہی قسم کی چوریاں ہوتی تھی، یا اس کے پیغمبر کے دور کے بعد بھی ابتدائی اسلام اس کے بعد دو قسم کی چوریاں، یا کفن چور ہوا کرتے تھے یا گھر میں ڈاکے ڈالا کرتے۔ لوگ مرتے کم تھے، زندگی برکت والی تھی، لوگ عبادت گزار تھے، موت کم تھی کہ وہ کفن چوری کر سکیں۔ دوسرا گھروں میں ڈاکہ۔ یہ فضیل ابن یسار آدھی رات کو جو ہے وہ کسی کے گھر میں چوری کے لیے جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر میں جاتا ہے چوری کے لیے، آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا پڑوسی کی نیند سے آنکھ کھلی اور قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی۔ کیا ابھی تک وقت نہیں آ گیا کہ بندہ خدا کی رحمت میں آ جائے؟ اس آیت کا سننا تھا، عرب تو تھا ہی، وہ آیت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس دل میں اترنے کا سبب تھا کہ یہ اولیاء الہی میں سے ہو گیا۔ تو حر بن یزید رہائی ہوا یا فضیل ابن یسار اگر رحمت الہی میں آ گئے تو کیوں؟ سبب کیا تھا؟ سبب ادب اور احترام تھا۔ حر اگر رحمت الہی میں آ گیا تو سبب کیا تھا؟ احترام سیدہ سلام اللہ علیہ۔ فضیل ابن یسار اگر رحمت الہی میں آ گیا تو سبب کیا تھا؟ سبب تھا تو فقط یہی تھا، ادب اور احترام۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی رحمت میں آ جاؤں، ادب اور احترام، روزے دار کا احترام کرے، سید کا احترام کرے، سید کا ادب کرے، علماء کا احترام کرے، قائدین کا احترام کرے، بولنے میں ادب اور احترام سے کام لے تو یقیناً یہی سبب ہوگا کہ بندہ رحمت الہی میں آ جائے گا۔ میرے خیال میں آج تک یہ گفتگو کافی ہے اس رحمت کے بیان میں۔ کل انشاءاللہ میں اور بیان کروں گا کہ بقایا اسباب رحمت الہی کیا ہیں، آثار و برکات رحمت الہی کیا ہیں۔ فقط دو جملے مصائب کے۔ دنیا میں آج کرونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ہر ایک پریشان ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی ایسا ملک نہیں جو اس بیماری سے پریشان نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ آج بھی غیب کے پردے میں ہمارا وارث موجود ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم توسل کریں۔ فقط ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد حسین میں آپ کی مصیبت میں آنسوؤں کے بدلے میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ قبلہ آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی کے جملے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں دن میں 2 بار امام زمانہ کو کربلا کا پورا واقعہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ اور ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا، مجلسیں سنتے ہیں، چاہے لائیو مجلسیں سنیں، چاہے مجلس میں جائیں، صف اعضاء میں جائیں، مجلسیں سنتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع کر دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم نے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ہم نے حسین مولا کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ہم نے جناب سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ہم نے خیام کو آگ میں جلتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ہم نے امام سجاد کو قیدی بنتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ہم نے چادروں کو لٹتے ہوئے تو نہیں دیکھا،
ہم فقط سنتے ہیں، بے ساختہ ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ ہم نے جناب زہرا پر جلتے ہوئے دروازے کا گرنا نہیں دیکھا، ہم نے سیدہ کے پہلو کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے محسن کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہم سنتے ہیں، روتے ہیں۔ آیت اللہ العظمی آغا یہ وحید خراسانی فرماتے ہیں امام زمانہ کو دن میں 2 بار کربلا کا واقعہ دکھایا جاتا ہے، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ ہاں عزاداران گرامی، سامعین محترم، جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں آپ میرے یہ الفاظ سن رہے ہیں، میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا، تمام جو مومنین پریشان حال ہیں ان کے حق میں بھی دعا کیجئے گا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا کہ امام کو 2 مرتبہ کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ صبح کے ٹائم بھی امام دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے جناب عباس کے بازوؤں کو قلم کیا جاتا ہے، کیسے حضرت علی اکبر کے سینے میں بڑشی کو لگایا جاتا ہے، کیسے حضرت علی اصغر کو 6 شعبہ تیر مارا جاتا ہے، کیسے خیام کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ امام کے اب کی ان علیک بدل الدموع دما، میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ جب کسی ذاکر نے، کتاب کا نام صحاب رحمت ہے، جب کسی ذاکر نے امام سے پوچھا مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کیا حضرت عباس کے بازوؤں کا کٹنا خون کے آنسو رلاتا ہے؟ مولا نے کہا میرا چچا بڑا غیرت والا چچا تھا، اگر وہ بھی زندہ ہوتے میری طرح خون کے آنسو رو رہے ہوتے۔ مولا حضرت علی اکبر کی مصیبت رلا رہی ہے، مولا فرماتے میرا بھیا بڑا غیرت مند تھا، اگر وہ بھی ہوتا میری طرح خون کے آنسو رو رہا ہوتا۔ ایک ایک مصیبت ذاکر بیان کرتے جاتے، مولا فرماتے مصیبت بڑی ہے لیکن اس سے اور بڑی مصیبت ہے۔ کہا مولا میں سمجھ گیا آپ کے جد حسین کی خشک گردن پر کند خنجر کا جلانا رلا رہا ہے۔ مولا نے کہا مصیبت بڑی تھی لیکن اس سے مصیبت اور بڑی تھی۔ اس وقت اس ذاکر نے کہا مولا آپ ہی بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ اس وقت مولا نے فرمایا کجا دربار شام، کجا بازار شام، کجا امم زینب، کہاں شام کی درباریں، کہاں شام کی بازاریں، کہاں میری پھوپھی اماں زینب بغیر مکھنا و چادر کے شرابیوں کے مجموع میں بازاروں سے گزاری گئی، درباروں میں پیش کی گئی۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالم سعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون۔ آخر میں تمام جو مومنین اس ہماری مجلس کو، اس درس کو سماعت فرما رہے تھے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جن مرحومین کے میں نے ابتدائے مجلس میں نام لیا تھا ان کے مغفرت کے واسطے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد بار الہ بحق محمد و آل محمد، سبتین علی، شازیہ بی بی، عذرا بی بی، یاسمین علی، کشور بی بی مریض ہیں، تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ، تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا، تجھے واسطہ ہے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہے، ان کو صحت کاملہ عنایت عطا فرما۔ اس طرح سے کائنات میں جو پریشان حال مومنین ہیں، جو مریض ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو شفاء کلی صحت عاجلہ نصیب عنایت عطا فرما۔ جو مرحومین اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، فشار قبر سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو حسنین کریمین شریفین کے سرداری میں جنت فردوس میں جگہ عنایت عطا فرما، ان کو حسنین کریمین شریفین کے سرداری میں جنت فردوس میں جگہ عنایت عطا فرما۔ حوض کوثر سے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر عنایت عطا فرما۔ تمام علماء کرام، مجتہدین عظام کی حفاظت فرما، بالخصوص قائد محترم قبلہ سید ساجد علی نقوی کی حفاظت فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو جہاں جہاں سحری کے صورت میں، افطاری کے صورت میں تعاون کر رہے ہیں، خداوندہ ان کے سحریوں کو، ان کا افطاریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو تحریک کے دفتر برادر قبلہ ناصر انقلابی صاحب سے سحری کے سلسلے میں تعاون فرما رہے ہیں یا افطاری کے سلسلے میں تعاون فرما رہے ہیں، پروردگارہ ان کے سحریوں اور افطاریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ
جہاں تک میری آواز جا رہی، ان تمام دوستان کے مرحومین کے لیے، بالخصوص وہ مرحومین جن کے لیے دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا وارث موجود نہیں ہے، اسی طرح سے وہ مومنین جو شہداء ملت جعفریہ ہیں، ان کی مغفرت کے واسطے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب